لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المدني الابتهي التهامي سيد الوقار وسكينة المدفون بأرض طيبة المدينة العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سوگواران سرکار سید الشہداء پرشداران حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام. سوگوارو وہ منزل و مقام آ گئی. انسان بے چین و بے قرار تھا تاکہ ہم شہزادی زہرا کو ان کے لال کا پرسہ پیش کریں. اے ارباب اعضا، یہ موسم ذکر حسین کو کبھی روک نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ موسم عام انسانوں کے ذکر کو روک سکتے ہیں مگر اللہ کے ذکر کو نہیں روک سکتے. لہذا ارباب اعضا، بڑی جلدی بہت مختصر سا وقت ملا ہے. کچھ باتیں عرض کر کے میں انشاءاللہ، یہ چند تبرکات ہیں، بس دو جملے کر کے میں گزارش کروں گا جو حضرات دور دراز ہیں اگر زحمت نہ ہو تو قریب سے قریب تر ہو جائیں. لو ارباب اعضا، ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اپنی بات کو اس منزل سے متصل کر رہا ہوں. اے عزیزو، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا. تصور کرنا ارباب اعضا، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا. آپ آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ ہم پرسہ پیش کریں شہزادی زہرا کو ان کے لال کا. ہم آنسو بہائیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے آنسو زخم امام حسین کے مرہم ہیں. یہ عزیزو، ایک عالم دین نے خواب دیکھا. خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ جیسے ہی وہ عالم خواب میں آئے تو ان کے خواب میں آقا حسین آئے. اب جو آئے تو کیا منظر دیکھا؟ وہ عالم دین فرماتے ہیں، اب جو میں نے عالم خواب میں امام حسین کو دیکھا تو جسموں پر زخموں کے نشان تھے. میں نے جب خواب میں دیکھا تو جسموں پر نیزوں کے نشان تھے، تیروں کے نشان تھے. اللہ اکبر. اب جب میری آنکھ کھلی تو میں بے ساختہ رونے لگا. سارا دن گزر گیا، میں روتا رہا. ساری رات گزر گئی، میں آنسو بہاتا رہا، گریا کرتا رہا، اور اتنا رویا کہ میں غش کے عالم میں آیا. لوگوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا، اور جب میری غش سے افاقہ ہوا پھر میں رو رہا تھا. وہ منظر یاد کر کے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. خواب میں کیا دیکھا کہ آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے جسموں پر زخموں کے نشان، نیزوں و خنجروں کے نشان ہے. یہ عزیز و قیامت تو تب ہوئی. پھر اب وہ روتے روتے جب سو گئے، تاریخ کہتے ہیں پھر آقا حسین کے خواب میں آئے. اب جو خواب میں آنا تھا، روایت یہ کہتی ہے جیسے ہی خواب میں آئے نا تو ایک مرتبہ وہ منظر بدلا ہوا تھا. کل جب خواب میں دیکھا تھا تو جسموں پر زخموں کے نشان تھے، مگر جب آج دیکھ رہے ہیں تو جسموں کا نشان زخموں کا بھر گیا ہے، نیزوں کا نشان بھر گیا ہے. ہاتھوں کو جوڑنے کے بعد فرماتے ہیں مولا، یہ آپ کے کل میں نے جب زخم دیکھے تو زخم تازہ تھے، تازہ خون جاری تھا، لیکن مولا اب جب میں دیکھ رہا ہوں تو زخموں کے نشان بھر گئے ہیں. امام نے کیا جملہ کہا ارباب اعضا؟ اے رونے والوں، اے پرسہ پیش کرنے والوں، وہ منظر قیامت کا تھا. امام حسین نے کہا سنو اور میرے زمانے والوں تک پیغام پہنچانا. جب میرا کوئی عزادار مجھ پر روتا ہے تو اس کے آنسو ہماری جمع فاطمہ زہرا اپنے رومال میں لے کر ہمارے زخموں کا مرہم بناتی ہے. یعنی جب سے تم نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسموں پر زخموں کے نشان تھے، تب سے تم بے ساختہ رو رہے تھے. اے میرے چاہنے والے،
والے اب جتنا تم روتے گئے ہمارا زخم بھرتا گیا. اس کا مطلب یہ ارباب اعضاء آپ جتنا روئیں گے, آپ جتنا گریہ فرمائیں گے, یہ امام حسین کے زخموں کا مرہم ہے. لو ارباب اعضاء آ گئی منزل, کربلا طے ہونے لگی. 28 رجب المرجب کو ایک قافلہ مدینے سے روانہ ہوا. آقا حسین سب سے پہلے نانا کے روضے پہ آئے. نانا خدا حافظ. قبر رسول سے آواز آئی خدا حافظ میرے لال. اے عزادارو امام حسین علیہ السلام بھیا حسن کی تربت پہ آئے, کہا خدا حافظ میرے بھائی. اے عزادارو قبر امام حسن سے آواز آئی خدا حافظ میرے بھیا خدا حافظ. اے عزادارو مگر مقتل لکھتا ہے اب امام حسین جب نانا کے روضے پہ آئے تو چلنے کا انداز نرالا تھا. جب بھیا حسن کی تربت پہ آئے تو چلنے کا انداز نرالا تھا. لیکن یہ عزادارو قیامت کیا ہوئی, امام حسین جب ماں فاطمہ کی تربت سے ودا ہونے لگے نا, اے عزیز الراوی لکھتا ہے امام حسین گھٹنیوں کے بل چلتے چلتے مزار جناب فاطمہ زہرا پہ آئے. آ کر جملہ کہا اے اماں حسین آخری بار آپ کی تربت پہ آیا ہے, اے اماں خدا حافظ. اللہ اکبر. اے اماں خدا حافظ. اے عزادارو قبر جناب سیدہ سے آواز آئی اے میرے لال تیرا قافلہ آگے آگے جائے گا. یہ تیری دکھیاری ماں اپنی ٹوٹی پسلیاں پکڑے تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے. العصمت للہ العصمت للہ. لو ارباب اعضاء تاریخ کہتی ہے یہ قافلہ چلا. 2 محرم کو قافلہ وارد کربلا ہو گیا. بس عزادارو بس چند لمحہ اور بس آمادہ رہیے گا, صفا راستہ کریے گا. اس لیے کہ جب بھی کوئی لشکر گھر سے نکلتا ہے اس کا ایک نشان ہوتا ہے. آج ہمارا نشان غازی ابو الفضل عباس کا علم مبارک کی شبیہ ہے. اے عزادارو بس تاریخ 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا پہنچا. عاشور کا دن آ گیا. ایک ایک کر کے لوگ جاتے رہے. میدان مقتل میں جام شہادت نوش فرما کر امام حسین پر اپنی جان قربان کر چکے, رسول کے دین پر اپنا خون نثار کر چکے. اے عزادارو وہ منزل قریب آئی. غازی عباس خدمت امام میں آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں آقا اجازت دیجئے. اے عزادارو اجازت تو نہ ملی. ہاں عباس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو, میرے پاس وقت نہیں ہے ارباب اعضاء, بس جلدی جلدی 2-4 فقرے سن لینا. تاریخ کہتے ہیں آقا حسین نے کیا کہا, عباس پانی کی سبیل کرو. لو عزادارو مشق سکینہ علم میں باندھی گئی. اب لے کر غازی عباس اپنے رہوار پر سوار ہو کر اب جو میدان مقتل میں پہنچے ہیں نا, فرات میں داخل ہوئے. 3 دن کی سوکھی مشق کو بھری, اب جو بھر کر واپس ہوئے. اے عزادارو ایک ملعون نے چھپ کر وار کیا. غازی عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا. ایک ملعون نے چھپ کر وار کیا. غازی کا بایاں شانہ قلم ہوا. لیکن اللہ اللہ تاریخ کہتی ہے مشق سکینہ کا تسمہ غازی نے اپنے دانتوں میں سنبھالا اور ایک جملہ کہہ رہے تھے اے ابا میرے اسب بوفا پانی خیام تک پہنچا دے. لیکن یہ عزادارو قیامت تو یہ ہوئی, یہ تیر آ کر مشق سکینہ پہ سارا پانی بہ گیا. غازی کی آس ٹوٹ گئی. لو عزادارہ نے مظلوم کربلا تاریخ کہتی ہے گج سر مبارک پر لگا. تیورا کہ علی کا شیر زمین پہ آیا, آواز دیا آقا میرا سلام. اے عزادارو جیسے ہی حسین نے اپنے بھائی کی آواز سنی کمر پہ ہاتھ آیا. الان انکسر ظہری وقیل داحلتی. اے بھیا عباس تیرے غم نے کمر توڑ دی. لو عزادارہ نے مظلوم کربلا بس آمادہ ہو جانا. عالم مبارک کی شبیہ آپ کی خدمت میں آنے لگی ہے. تاریخ کہتے جیسے ہی آقا حسین پہنچے ہیں نا, ادھر بھائی اور بھائی میں وصیت ہوئی. لو عزادارو تاریخ کہتی ہے آقا عباس نے کہا اے آقا میرا لشکر لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا, یہیں دریا کے کنارے چھوڑ دیجیے گا. لو عزادارو تاریخ کہتی ہے ادھر روح قفص انصری سے پرواز کر گئی. ادھر علی اکبر نے اپنے چچا کا عالم سنبھالا. تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا. اب تاریخ کہتی ہے عزادارو ارے مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کی سب بچھائے. ارے خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جلائے. اے غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے. ارے سر کھولے کو زوجہ عباس ہٹ گئی, منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی. اے چچا اب سکینہ پانی کا شکوا. اللہ اکبر. ہاں ارباب اعضاء آپ نے عالم مبارک کی شبیہ کی زیارت کر لی. لو عزادارو اب آمادہ رہنا. آئیے ایک ماں کا تذکرہ ہے نا, ہماری برآمد کی جائیں گی, آپ زیارت کریں گے. اب تو پانی تو تھم گیا ہے, جو دور دراز کھڑے ہیں نا وہ ذرا قریب آ جائیں. اس لیے کہ آئیے وہ بی بی کی ہماری ہے آپ کی
کی خدمت عالیہ میں، ارے جس کے 2 بچے تھے، ایک بچہ کربلا کے مقتل میں 6 مہینے والا مارا گیا، ایک بچی شام کا زندان۔ اللہ اکبر۔ ہاں ارباب ازا جزاکم اللہ خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے ازادارو جانتے ہیں کون؟ رباب بنت امرا القیس۔ لو ازادارہ نے مظلوم کربلا، ارے اس ماں کے حوالے سے میں کیا عرض کروں؟ ہائے جس کی سہاگ، جس کا سہاگ بھی کربلا کے بن میں لوٹا گیا، جس کی گود بھی کربلا کے بن میں لوٹی گئی، اے ازادارو قیامت ہو گئی۔ میں 1-2 فقرہ سناؤں گا آپ کی خدمت میں۔ آپ کی خدمت میں شب یہ ہے، ہماری جناب رباب علیہ السلام آئے گی، بڑھ کے استقبال کرنا۔ بس جلدی جلدی سن لینا آزادارو، میں ایک منظر پیش کر رہا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب 11 محرم کو جب شہداء کے سر رکھتا ہونے لگے نا، تاریخ کہتی ہے اب وہ ایک مرتبہ وہی وزیر سعد نے حکم دیا، کہا دیکھو امام نے ایک سر، کسی نے بتایا کہ پشت خیمہ امام نے دفن کر دیا ہے۔ ہاں آزادارہ نے مظلوم کربلا، تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی کچھ گھوڑ سوار اپنے ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لے کر اب جو بڑھے ہیں نا کربلا کے مقتل میں پہنچے، جلے ہوئے خیموں کے پیچھے پہنچے، اپنا نیزہ اب جیسے یہ منظر جناب فضا نے دیکھا، تڑپ کے کہا رباب تیرے لال کی خیر، اللہ اللہ قیامت ہے رباب ازا، کہا رباب تیرے لال کی خیر۔ اب جو رباب نے اب یہ منظر دیکھا تو قیامت ہو گئی۔ کہتے کہ ملعون نے زمین کربلا پہ نیزہ مارا، ارے صرف نیزہ نہیں، نیزے کے ساتھ حضرت علی اصغر کا لاشا نیزوں میں الجھ کر باہر آیا۔ اللہ اکبر۔ ارے خدا کو اسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ اے آزادارو، ایک ملعون نے تاریخ کہتے خنجر نکالا، علی اصغر کے سر و تن میں جدائی کی۔ لو آزادارہ مظلوم کربلا، بس آخری ایک فقرہ ہے۔ تاریخ کہتی ہے کربلا چلا، یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا، زندان شام پہنچا۔ زندان شام سے جب 1 سال کی رہائی کے بعد یہ آزادارو جب یہ قافلہ واپس کربلا پہنچا ہے نا، لو آزادارو بیویاں اپنے اپنے آپ کو ارے قبروں پہ گرا کر اب جو جناب رباب تاریخ کہتے قبر حسین پہ پہنچی ہے، رو رو کے بیان کر رہی ہے۔ لیکن جب قافلہ جانے لگا، لو آزادارو بھائی ایک فقرہ ہماری شبیہ ہماری آپ کی خدمت میں ہے۔ تاریخ کہتے جیسے ہی اے آزادارو قافلہ واپس جانے لگا، ارے سب بیویاں ہماریوں پر سوار ہو گئی، مگر ہائے اللہ اللہ ارباب ازا جناب رباب امام حسین کے تربت پر بیٹھی رہی۔ اے آزادارو جناب زینب کہتی ہے اے بھابی چلو واپس مدینے چلو۔ کہ ہم مدینے جا کر کیا کریں گے؟ ارے سکینہ زندان شام میں مر گئی، اصغر تیر حرملہ کا نشانہ بن گیا۔ اے آزادارو بس آخری فقرہ ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے سجاد اپنی ماں سے کہو ہماری میں سوار ہو جائے۔ لو آزادارہ نے مظلوم کربلا تاریخ کہتے جیسے ہی امام سجاد آئے، اے اماں چلیے واپس مدینے چلیے، اے میرے لال ارے تم امام وقت ہو کر کہہ رہے ہو اللہ اکبر کہ چلوں گی تو ضرور مگر جب تک زندہ رہوں گی، ارے یہ ماں سائے میں نہ بیٹھے گی، اس لیے کہ میرا لال کربلا کے مقتل میں مارا گیا۔ میری 4 سال کی سکینہ زندان شام میں اپنے بابا کو روتے روتے مر گئی۔ ہاں ارباب ازا بس آمادہ رہنا آپ کی خدمت عالیہ میں۔ تاریخ کہتی ہے حضرت بی بی رباب آئیے ایک اور ہماری ہے، سنو گے آزادارو بہت روئیے گا۔ جانتے ہیں کون؟ کہ یہ ایسی کنیز ہے جسے امام ماں کہتے تھے۔ جانتے ہیں کون؟ حضرت فضا صلوات اللہ علیہا۔ یہ آزادارہ نے مظلوم کربلا بس ایک فقرہ عرض کروں گا آپ کی خدمت عالیہ میں۔ جناب شہزادی جناب فضا کی ہماری شبیہ ہماری آپ کی خدمت میں آئے گی، آپ بڑھ کے استقبال کرنا۔ سنو گے آزادارو ایک منظر کیا تھا جب یہ قافلہ 11 محرم کو اسیر کر کے جانے لگا نا۔ سننا آزادارو قیامت کا جملہ ہے، کہتے جب اسیر کر کے یہ قافلہ جانے لگا نا، روایت کہتی ہے کہ جب زندان شام سے ہوئے، سننا آزادارو کہتے کہ جیسے ہی شام کے دربار میں پہنچا ہے نا، یہ آزادارو ایک آقا حسین علیہ السلام کی کو باقی کہہ کے بلایا جا رہا تھا، شہزادی زینب کو اسیر کہہ کے بلایا جا رہا تھا۔ اب جیسے یہ کہنا تھا نازادارو، شہزادی زینب نے جب کچھ کہا، ایک مرتبہ ملعون نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کے سر و تن میں جدائی کرو، انہیں کوڑے برساؤ، یہ کہنا تھا نازادارو۔ بس آخری فقرہ ہے آپ کی خدمت عالیہ میں جناب فضا کو سلام کرنا۔ تاریخ کہتے کہ جیسے ہی ایک ملعون آگے بڑھا، شہزادی فضا جناب زینب کے آگے آ گئی۔ آگے آنے کے بعد کیا کہتی ہے؟ ارے کس کی مجال ہے کہ جو میرے رہتے ہوئے زینب پر ہاتھ اٹھائے؟ اللہ اکبر کیا منظر تھا۔ تاریخ کہتی ایک مرتبہ ارے فضا حبشی غلاموں کو دیکھ کے کہتی ہے اے حبش کے غلاموں ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ارے تمہاری شہزادی پر یہ دشمن تلوار سے وار کرنا چاہتا ہے اور تم کھڑے دیکھ رہے ہو۔ روایت کہتی ہے کہ حبشی غلاموں نے تلوار کو بے نیام کیا اور کہا کہ
دیکھو اگر ہماری شہزاد لو آزادارو اس بی بی کی ہماری ہے بلکہ استقبال کرو. جناب فضہ نے جیسے یہ جملہ کہا نا تاریخ کہتی ہے ایسے عالم میں ایک مرتبہ بنی ایسے جناب روایت کہتی ہے حبشی غلام نے تلوار کو بے نیام کیا چاہا کہ یزید کو تخت پر قتل کر دے. اے آزادارو جناب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا. اے نانا یہ فضہ کی امت والے ہیں. ایک بار کہا تلوار بے نیام ہو گئی مگر اے نانا آپ کی نواسی کو بے سر برہنا شام کا بازار. اللہ اکبر. ہار باب ایسا لو بس عزادارو جلدی جلدی سن لینا. تاریخ کہتی ہے جناب فضہ کی ہماری کی زیارت کر لی نا آپ نے. آئیے ایک منظر اور دکھاؤں. ایک اور بی بی ہے جانتے ہیں جسے ام کلثوم کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. سننا عزادارو قیامت کو یہ امام علی علیہ السلام کی بیٹی ہے نا. یہ کون؟ حضرت زینب کی بہن ہے, آقا حسین کی بہن ہے, امیر کائنات کی بیٹی ہے. یہ عزادارو سننا قیامت کا جملہ ہے. یہ کون؟ بس ایک فقرہ عرض کروں گا بات تمام ہو جائے گی. ہماری شبی آپ کی خدمت میں آئے گی. یہ عزادارو تاریخ کہتی ہے بی بی ساتھ ساتھ آقا کی چلی بھائی کے ساتھ. اب میں جملہ کہوں ایک بہن حسین کے ساتھ ہے ایک بہن عباس کے. یہی وجہ تھی کہ جب روز عاشور سب اپنی اپنی طرف سے جانے قربان کر رہے تھے دیکھا جناب غازی عباس نے کہ میری بہن کلثوم ہے جو ایک گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے. قریب آئے بہن کیا ہوا اے شہزادی کیا ہوا؟ کہے بھیا سب اپنی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کو قربان کر رہا ہے. زینب اونو محمد کو قربان کر رہی ہے, فروا اپنے قاسم کو قربان کر رہی ہے. اے عزادارو جناب کلثوم کہتی ہیں بھیا میں کسے قربان کروں؟ اللہ اکبر. اے ارباب عذاب جناب ام کلثوم نے جیسے یہ جملہ کہا غازی عباس نے کہا شہزادی یہ غلام حاضر ہے. اگر زینب کی طرف سے اونو محمد ہے, فروا کی طرف سے قاسم ہے, تو آپ کی طرف سے عباس اپنی جان نثار کرے گا. لو عزادارو اس بی بی کی ہماری ہے. ارے جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا روایت کہتی ہے ام کلثوم نے ارے نانا کے مدینے کی در و دیوار کو دیکھا تو مرثیہ پڑھا. ارے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا. اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. ہم جب یہاں سے گئے تھے تو گودیاں آباد تھی مگر جب ہم یہاں سے واپس آئے ہیں تو گودیاں ویران ہے, بچے سارے مارے گئے. لو عزادارہ نے مظلوم کربلا. آئیے آئیے منظر ہے عزادارو. اب جانتے ہیں کس کی ہماری ہے؟ بیدار ہو جانا ارباب عذاب. کون؟ ارے جسے عباس پر بہت بھروسہ تھا. اللہ ایک روایت سنا دو مدینے کی عزادارو. تاریخ کہتی ہے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا دیکھیں اس شدت کی بارش میں آپ سب کھڑے ہیں. شہزادی زہرا آپ کا پرسہ قبول کرے. آپ اپنا اپنا گھروں کو چھوڑ کے آئے نا, سب اپنے گھروں کو چھوڑ آئے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم پرسہ پیش کریں. ہاں یہ اس بی بی کے حوالے سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. جب مدینے میں جب یہ قافلہ چلنے لگا تاریخ کہتی ہے امام حسین نے بنی ہاشم کے جوانوں کو بھیجا کہ جاؤ میری بہن محمل میں سوار ہونے جا رہی ہے. تڑپ کے رونا ارباب عذاب. اب جیسے ہی بنی ہاشم نے تاریخ کہتی ہے کہ جھرمٹ بنایا تاکہ شہزادی محمل میں سوار ہوں. شہزادی زینب نے جب یہ منظر دیکھا تڑپ کے ایک جملہ کہا بھیا حسین مجھے وہ محمل میں سوار کرے جو واپس مدینے لائے. اللہ اکبر. وہ مجھے سوار کرے جو واپس مدینے لائے. امام نے اشارہ کیا, بنو ہاشم کے جوان پیچھے ہٹے لیکن امام سید سجاد آگے بڑھے, بیٹھ کر پھپھی کو سوار کیا. میں منظر سنا دوں عزادارو. تاریخ کہتی ہے اسی عالم میں غازی عباس اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے. بس ایک فقرہ کہوں گا آپ کی خدمت میں شبیہ ہماری آئے گی جناب زینب اولیاء مقام کی. اے عزادارو جناب عباس آگے بڑھے. ایک مرتبہ جملہ کا شہزادی ایک لمحے کے لیے ٹھہریے. تلوار کو بے نیام کیا. علی کے شیر بیٹے نے تلوار کو نکالا, آسمان کی طرف دکھایا کہ الحجاب الحجاب الحجاب. مدینے کے در و دیوار کو دکھایا الحجاب الحجاب. اے آسمان والوں پردہ کر لو, اے مدینے والوں پردہ کر لو. اب میری شہزادی باہر آ رہی ہے. میں جملہ کو اے غازی عباس ارے یہ تو مدینہ ہے مدینہ. ارے ذرا 11 محرم آئیے. آئیے زینب 11 محرم کو ارے بے مخنہ و چادر. اللہ اکبر. بے مخنہ و چادر. اللہ اکبر ارباب عذاب. میں ایک جملہ سنا دوں عزادارو. بس سنا شہزادی زینب کی ہماری کے استقبال کرنا, رو کر استقبال کرنا. جب جناب امیر کائنات کے سر پر ضربت لگی نا عزادارو, جب ضربت لگی تاریخ کے 40 ہجری کا زمانہ تھا تو
اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب اپنے عزادارو سن امیر کائنات گھر پہنچے، بیت الشرف میں پہنچے، جناب زینب کے کندھے پر اپنا سر رکھا، اب رو رہے تھے۔ جناب زینب نے پوچھا اے بابا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امیر کائنات کہتے زینب میں اپنے سر کے زخموں کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ مجھے شام کا بازار یاد آ رہا ہے، بلکہ مجھے کوفے کا بازار یاد آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کہتی ہے بابا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ یہ شام کا بازار کیا؟ یہ کوفے کا بازار کیا؟ اے عزادارو امیر کائنات نے کہا زینب ارے مجھے وہ شام کا بازار اس لیے یاد آ، ارے بے مغنو چادر تم ہوگی، منادی ندا دے گا یہ رسول کی نواسیاں۔ حضرت زینب نے کیا کہا؟ بابا جس کا عباس جیسا بھائی زندہ ہو کس میں ہمت ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھین۔ ہاں عزادارہ نے مظلوم کربلا بس آمادہ ہو جانا، دو اور تبرکات حسینی ہے آپ کی خدمت میں آنے ہیں، بلکہ استقبال کرنا جانتے ہیں۔ پہلا کون؟ امام حسین کا پہلا عزادار جسے حضرت امام سید سجاد کہتے ہیں، ارے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق خاردار تھا۔ یہ عزاداروں میں جملہ سناؤں، جب آقا حسین رخصت امام سجاد پہ آئے نا، اے میرے لال خدا حافظ یہ حسین جا رہا ہے، جیسے یہاں کھلی نا بابا یہ آپ کے چہرے پر خون کا نشان کیسا، بابا یہ آپ کے بازوؤں پر خون کا نشان کیسا، بابا یہ آپ کے سینے پر خون کا نشان کیسا، اے میرے لال چہرے پر اصغر کا خون ہے، بازوؤں پر عباس کا خون ہے، سینے پر علی اکبر کا خون ہے۔ اے عزادارو اس کے بعد کیا فرمایا امام نے؟ بس عزادارو سرکار میرنی فرماتے ہیں کیا جملہ کا بس کیے وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہیں پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بعد میرے ظلم کے بانی، ارے تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجیو بیٹا، اجرکم علی الزہرا۔ ہر باب ایسا آپ جانتے ہیں نا شہزادی جناب علی امام سید سجاد کا بستر آپ کی خدمت میں شبی ہے، آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ بس سننا عزادارو ایک جملہ اور عرض کروں گا، بات کو تمام کروں گا۔ سننا عزادارو قیامت کا فقرہ ہے، ہائے وہ میرا امام۔ عزادارو جملہ کہوں تڑپنے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے جملہ کافی ہے۔ آؤ سلام کریں اس امام پر، ارے جس کی امامت کی پہلی رات ہی شام غریبہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، ارے جس کی پہلی رات ہی شام غریبہ ہے۔ اے عزادارو ارے وہ امام جس سے پہلا سوال ہی قیامت کا کیا گیا، ادھر امامت سپرد ہوئی، پہلا سوال ہوا سجاد ہم خیمے میں جل کر مر جائیں یا خیمے سے باہر، اللہ اکبر۔ ہار باب ازا قیامت ہے عزادارو۔ اے پھپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ لو عزادارو بس ایک فقرہ عرض کروں گا، آپ کی خدمت میں شبی ہے بستر بیمار کربلا آئے گا، آپ بڑھ کے زیارت کرنا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی خیمے میں آگ لگائی گئی نا، بیبی آئے خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے خیمے، اے عزادارو شمر خولی تاریخ کہتی ہے خیمے میں اندر آئے، بس عزادارو آمادہ ہو جانا۔ کہتے ایک خیمے میں آئے تو کیا دیکھا، ارے کوئی بیمار ہے جو بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے وہ بستر مجھے اچھا لگا، اب میں نے دونوں سیاہ پکڑا، ارے کس طاقت سے اب جو بستر کھینچا، ارے حسین کا غریب بیٹا ارے زمین خیمہ میں گرا، آواز دے چچا، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہتھکڑیوں بیڑیوں کو محسوس کرنا، اے چچا اللہ اکبر۔ آئے خیمے تو جل گئے، ارے بستر ظالم نے کھینچ لیے، لیکن زینب بھیا کی امانت سے خبردار، سجاد کو پشت پا لے کر خیمے سے باہر۔ اے سجاد گھبرانا نہیں، علی کی بیٹی زینب موجود، اللہ اکبر۔ بس عزادارو قیامت ہو گئی، بس ختم دعا ہے، آخری شبی ہے، بلکہ استقبال کرنا جانتے ہیں کس چیز کی ہے وہ۔ میں ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، ارے کربلا کے مقام پہ 9 لاکھ انسان جانور بن گئے تھے، ایک جانور انسان بن گیا تھا۔ آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ لو عزادارو حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو،
نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین نے کو جناب زینب نے سوار کیا مگر رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا، 4 سال کی سکینہ سمو سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے، اے میرے بابا کی ذوالجنا، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ لو عزادارو، امام حسین اترے، سینے کو لگایا، اب جو گفتگو ایک جملہ کہوں طلب جانا عزادارو، سرکار میر انیس نے بیٹی اور باپ میں جو گفتگو ہوئی نا، کیا تحریر کیا۔ جناب سکینہ کہتی ہیں بابا، ارے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، ارے سینے پر سلائیں گی تمہیں رات کو مادر۔ اس نے کہا سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شاہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ لو عزادارہ نے مظلوم کربلا آقا حسین میدان مبارک، آخری فقرہ ہے، امام میدان مقتل میں آئے، چاروں طرف سے حملہ ہوا، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، فوجیں سمٹ گئی، کوئی نیزہ کوئی بھالا کوئی خنجر، آئے زہرا کا لال، اب جو رہوار پر سنبھل نہ سکا زمین پہ آیا، ادھر شمر کا خنجر چلا، تاریخ نے عجیب فقرہ لکھا، ادھر خنجر چلا، رہوار نے اپنی جبین کو خون حسین میں تر کیا، ارے در زندہ در خیمہ پہ آیا، سکینہ نے بابا کی آمد کی محسوس کی، اب جو تاریخ خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا، سین ڈھلی ہوئی، باگیں کٹی ہوئی، رہوار کے گلے میں سکینہ نے واہیں ڈال دی اور جملہ کہا، ارے سقیا بھی ہم قتلات شانہ، اے میرے بابا کے ذوالجنا، مجھے اتنا بتا، جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا، پانی دیا گیا یا پیاسا مارا گیا، اسے عالم الذین ظلموا ایاما قلب ینقلبون، یا حسین ماتم حسین۔